الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایم نیوز کے رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اویس اسحاق. ناظرین، رمضان المبارک کی ابتدا ہو چکی ہے اور دنیا بھر کے مسلمان اس ماہ مبارک میں عبادتیں کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تراویحوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور ان تمام چیزوں کا کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. رمضان المبارک سے متعلق اللہ تعالیٰ خود اپنے کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے وہ لوگ جو ایمان لائے، تم پہ روزوں کو فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پچھلی امتوں پر روزوں کو فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. اس حوالے سے بات کریں گے اور رمضان کے فضائل کیا ہیں اور رمضان کے فضائل کے علاوہ کس طریقے سے مسلمان اس ماہ مبارک میں تقوی اور پرہیزگاری کو حاصل کر سکتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین مولانا رضوان قاسمی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ بہت اللہ شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں آپ کا بھی شکریہ وقت عنایت فرمایا. حضرت سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ رمضان المبارک کے فضائل کیا ہیں؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العالمین کا ایک بار پھر ہم پر کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر زندگی میں رمضان کی برکتیں، رحمتیں اور اس ماہ مبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے ہم سب کو نوازا. یہ وہ مہینہ ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے تیاری فرمایا کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ جب شعبان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کا اہتمام فرمایا کرتے تھے،
اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ شعبان اور رمضان میں ایسی برکت نصیب فرما کہ رمضان نصیب ہو جائے. کہ شعبان اور رمضان، یا اللہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یا اللہ جب آپ نے ہمیں شعبان کا چاند دکھا دیا ہے تو رمضان کا بھی دکھا دے. جب اتنی زندگی دے دی کہ شعبان مل گیا تو اب رمضان بھی مل جائے. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے اس مبارک مہینے کی تیاری فرما رہے ہیں. اب اس چیز سے اندازہ کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ماہ مبارک کی کتنی فکر تھی. 2 مہینے پہلے تیاری فرما رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رمضان شروع ہو چکا ہے اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے شامیانے لگ چکے ہیں. بے شک بے شک رحمت کے شامیانے لگ چکے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں اس وقت مسلمانوں کی جھولیوں میں، ان کے گھروں میں، ان کی سڑکوں پہ، ان کے بازاروں پہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اس وقت. بس ہمارا ایک کام ہے کہ ہم برتن سیدھا رکھیں اپنے دل کا. سبحان اللہ. دل کا برتن سیدھا ہوگا تو بارش کے قطرے وہاں گریں گے، پانی آئے گا، رحمتیں آئیں گی. تو ہمیں ایک کام کرنا ہے کہ ہم جیسے اللہ کی رحمت میرے اور آپ کی طرف متوجہ ہے، مجھے بھی اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہوگا، تو پھر یہ رحمتیں ہمیں نصیب ہو جائیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس ماہ مبارک کے بہت فضائل بیان فرمائے. ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. آدمی کا روزہ ہوتا ہے تو عام طور پہ بھوک بھی ہوتی ہے، پیاس بھی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آپس میں باہمی خیر خواہی کا مہینہ ہے، رواداری کا مہینہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ روزے دار کے لیے مچھلیاں دعا کرتی ہیں، پرندے دعا کرتے ہیں اس کے لیے. تو یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے جو اللہ تعالی نے ہم سب کو یہاں نصیب فرمایا ہے. بس ہم نے یہی کام کرنا ہے کہ اس رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کو کس طرح سمیٹ لیں. تو انشاءاللہ یہی میں عرض کر دیتا ہوں. بالکل آپ نے بہت اچھی بات فرمائی کہ رمضان کا جو مقصد ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے. جس طریقے سے قرآن پاک میں آتا ہے لعلکم تتقون کہ اس رمضان کا تعلق تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ ہے، تو اس حوالے سے دین اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم نے جب یہ فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایک تو اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو حوصلہ دیا گیا ہے کہ پریشان نہیں ہونا. کوئی ایسی چیز ہم آپ کو نہیں دے رہے جو صرف آپ کے لیے تھی، پہلی امتوں میں نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حوصلہ دیا ہے کہ پریشان نہیں ہونا، یہ کام پہلی امتیں بھی کر چکی ہیں. جو کام ایک دفعہ ہو چکا ہو تو پھر اس کو کرنا آسان ہوتا ہے، آدمی کو حوصلہ ہو جاتا ہے. پھر فرمایا کہ روزہ ہے کیوں، اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. کیا ہے تقوی؟ کیا ہے؟ پرہیزگاری آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے. یقین کیجئے یہ اللہ کا خوف ایک ایسی چیز ہے جو مجھے آپ کو بند کمرے میں بھی گناہ سے بچا سکتی ہے. دیکھیں استاد کے سامنے بیٹھے گناہ نہیں کریں گے، بازار میں بیٹھے نہیں کریں گے، ماں باپ کے سامنے نہیں کریں گے، بیوی کے سامنے، بچوں کے سامنے نہیں کریں گے. ہر ایک انسان اور مسلمان پر ایسا وقت آتا ہے کہ وہ اکیلا ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. تو اس موقع پہ اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ تقوی بچا سکتا ہے. تقوی ایک ایسی دولت ہے جو بند کمرے میں بھی آپ کی حفاظت کرے گا، بازار کے اندر بھی آپ کی حفاظت کرے گا. تو یہ روزہ ہمیں تقوی متقی بنانے کے لیے آیا ہے. تو حضرت ہم تقوی کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس کے طریقے کیا ہیں؟ تقوی یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک صحابی نے پوچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی غالباً انہوں نے پوچھا ایک صحابی سے کہ تقوی کیا ہے، مجھے سمجھاؤ تو صحیح. تو فرمایا کہ تقوی یہ ہے کہ جیسے ایک آدمی اگر گزر رہا ہو کانٹے دار جھاڑیوں سے جی تو وہ کیسے گزرے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ کپڑوں کو سمیٹ کے جائے گا تاکہ کوئی کپڑا اس کا کسی کانٹے کے ساتھ وہ اٹک نہ جائے، پھٹ نہ جائے، نقصان نہ ہو جائے. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے
تقویٰ بھی یہی چیز ہے، تقویٰ بھی یہی چیز ہے کہ آدمی دنیا کے ان کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا کے جائے، دنیا کے ان گناہوں سے اپنے آپ کو جی یہ جو گناہ ہے، گناہوں کے جو کانٹے ہیں نا، ان کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا کے نکلے، یہی تقویٰ ہے، زندگی بچا بچا کے اللہ کے پاس لے جائے۔ تو جیسا کہ رمضان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور قرآن پاک میں فرمایا لعلکم تتقون، ایک انسان جو متقی بن جاتا ہے رمضان مبارک کے اس مہینے میں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا اجر رکھا ہے؟ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے متقی آدمی کے لیے کیا اجر رکھا ہے؟ اور ایک بندہ جو روزہ رکھ رہا ہے، روزے دار کا اجر اور متقی مسلمان کا اجر کیا ہے؟ میں اس سے پہلے ایک اور بات عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں یہ تو ہمارا پریکٹس کا مہینہ ہے، بالکل جیسے گاڑی ہوتی ہے نا، وہ چلتی ہے تو آہستہ آہستہ اس میں سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ہم کیا کرتے ہیں اس کو گیریج میں دے دیتے ہیں، وہ گیریج میں چلی جاتی ہے، کچھ دن کے بعد ایسی نکل کے آتی ہے کہ اس میں کوئی آواز نہیں، بالکل نہیں لگتی ہے، تو مسلمان گیریج میں جا رہے ہیں اس وقت، تو انشاءاللہ ان کی صفائی ہونے والی ہے ابھی، تو رمضان میں صفائی ہوتی ہے مسلمانوں کی، اور میں نے پہلے عرض کیا صفائی اسی کی ہونی ہے جو اپنی صفائی کروانا چاہے گا۔ دیکھیں خود اس رحمت کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اسی کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس وہی جائے گا جو اپنے آپ کو بیمار سمجھے گا، جو بیمار سمجھے گا وہی ڈاکٹر کے پاس جائے گا۔ تو حضرت یہ جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ بھئی اس ماہ مقدس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام شیاطین کو بند فرما دیتے ہیں، لیکن ہم نے پھر بھی دیکھا ہے کہ اس ماہ مقدس میں بھی لوگ گناہ کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے، حدیث میں آتا ہے کہ رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، پھر آتا ہے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، پھر آتا ہے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور یہ آپ دیکھتے بھی ہیں کہ اس ماہ مبارک میں ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ بالکل ایسا ماحول آپ دیکھیں نا کہ شیطان کو جکڑ دیا گیا ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلا کہ شیطان کو جکڑ دیا گیا؟ آپ دیکھیں کہ جو لوگ فجر نہیں پڑھ سکتے وہ تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ جو جن کے لیے عشاء پڑھنا مشکل ہے وہ تراویح کا اہتمام کر رہے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، سنتوں کا اہتمام کر رہے ہیں، تراویح کا اہتمام کر رہا لیکن ہے۔ حضرت جو کچھ ایسے بھی ہیں اس ماہ مقدس میں جو اپنے گناہ نہیں چھوڑ رہے، تو کیا ان کے لیے اللہ نے شیطان کو بند نہیں کیا؟ نہیں، شیطان تو بند ہے، بس یہ ان کی کوئی بد نصیبی ہے۔ ایسے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگنی چاہیے کہ جہاں صبح شام بخشش ہو رہی ہے، بے شمار لوگوں کی بخشش ہو رہی ہے، اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے مسجد نبوی میں، تو آپ نے ممبر پہ پاؤں رکھا، ایک رکھا تو فرمایا آمین، دوسرا پاؤں رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ آپ تشریف فرما ہوئے تو آپ نے فرمایا آمین۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے تو آپ کس کی دعا پہ آمین کہہ رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے 3 بد دعائیں فرمائی ہیں، 3 بد دعائیں فرمائی ہیں۔ وہ بد دعا فرما رہے تھے، میں آمین کہہ رہا تھا، اس میں ایک یہ بھی بد دعا تھی، جو 3 بد دعائیں تھی، ایک تو یہ کہ جو آپ پر درود نہ پڑے اس کے لیے ہلاکت کی بد دعا فرمائی، اور دوسرا فرمایا جو والدین کا حق ادا نہیں کرتا، ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ان کے لیے بد دعا فرمائی، بوڑھے ماں باپ کو پاتا ہے لیکن خدمت کر کے جنت نہیں کما سکا، ان کے لیے بد دعا فرمائی، اور اسی طریقے سے فرمایا جو رمضان کا مہینہ تو پاتا ہے، رمضان تو زندگی میں آیا لیکن اس نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، اس کی زندگی کو رمضان نے نہیں بدلا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کی بد دعا پر آمین فرمایا، اے اللہ میں محمد آمین کہتا ہوں، اس کو تو ہلاک فرما دے۔ حالانکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا نہیں فرمایا کر، آپ کی عادت نہیں تھی، آپ کی عادت نہیں تھی بد دعا کی، لیکن آپ دیکھیں نا کہ رمضان کے مہینے میں سستی کرنے والا، رمضان کے مہینے میں اللہ سے دور رہنے والا، رمضان کے مہینے میں ان رحمتوں سے دور رہنے والے کے لیے کتنے سخت الفاظ فرمائے، اور آپ دیکھیں نا بد دعا کرنے والا جبرائیل امین ہو اور آمین کہنے والے رحمت للعالمین ہو، اس بد دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی پائے جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں روزہ اس لیے نہیں رکھ رہا کہ میں جم جاتا ہوں، میں روزہ اس لیے نہیں رکھ رہا میری صحت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، یا میرے لیے کہ ایک یہ آپشنل چیز ہے، میں رکھنا چاہوں رکھوں، میں نہیں رکھنا چاہوں نہیں رکھوں، میں تراویح پڑھنا چاہوں پڑھ لوں، میں نہیں پڑھنا چاہوں نہیں پڑھوں۔
آپ کی اس بات سے تو یہ چیز بالکل صاف ظاہر ہوتی ہے کہ یہ رمضان کی عبادتیں آپ کے لیے آپشنل نہیں ہیں بلکہ کمپلسری ہیں، لازم ہے، فرض ہیں، اور اگر کوئی بھی بندہ اس معاملے میں کوتاہی کرے گا تو وہی آپ والی بات ہے کہ اس کے لیے تو ہلاکت کی بد دعا کر دی گئی ہے۔ اب دیکھیں نا کہ ایک امتی رمضان آ گیا ہے، اب بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جم جانا ہے، یہ گرمی کا مسئلہ ہے، اور اب دیکھیں اور اس امت کا نبی 2 مہینے پہلے تیاری کر رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے روزہ رکھنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نہیں دیکھا کہ نفلی روزوں میں سب سے زیادہ شعبان میں اللہ کے نبی روزے رکھا کرتے تھے، نفلی روزوں میں اللہ کے نبی شعبان میں زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ میرے نبی تو 2 مہینے پہلے تیاری کریں اور میں رمضان کے اندر بھی غافل ہوں تو یہ بدقسمتی اور بد نصیبی کی بات ہے۔ بالکل حضرت، اسی طریقے سے ایک اور چیز عموماً دیکھنے میں آئی ہے، وہ یہ کہ لوگ کئی مرتبہ رمضان میں بلکہ بہت اچھے سے عبادتیں کرتے ہیں، قرآن ختم کرتے ہیں، ان ساری چیزوں میں کا بہت اچھے سے اہتمام ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی رمضان چلا جاتا ہے یہ ساری چیزیں بھی ان کی زندگی سے چلی جاتی ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ لوگ ان اچھے اور نیک اعمال کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ 11 مہینے وہ نیکی نہیں کر رہے، رمضان میں نیکی کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی کریم رمضان کے بعد اس نیکی کو کنٹینیو کیوں نہیں کر رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا رمضان اچھا گزر جائے اس کا باقی 11 مہینے بھی اچھے گزر جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ رمضان صحیح نہیں گزرا۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، دیکھیں نا، ایک جو تاجر ہوتا ہے اس کا ساری تجارت اس کی سیزن کے گرد گھومتی ہے، سیزن آنے والا 2 مہینے کے بعد، تو اس کی ساری تجارت سیزن کے گرد گھومتی ہے، پلان بناتا ہے میں نے یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، یہاں سے مال منگوانا ہے، اس طرح بیچنا ہے، اتنے مجھے افراد چاہیے، اس کے لیے فکر مند ہو جاتا ہے سیزن کے مہینے میں۔ تو اسی طریقے سے یہ رمضان کا مہینہ بھی مسلمانوں کا سیزن ہے، ایک ایمان والا جس کو اللہ نے ایمان اور ایمانی زندگی نصیب فرمائی ہے اس کے لیے رمضان سیزن کا مہینہ ہے، وہ پورا سال اس کا انتظار کرتا ہے۔ اور ایسا دیکھیں نا، جس آدمی کا سیزن لگ جائے تو بتانا نہیں پڑتا اس کو کہ میرا سیزن لگ گیا ہے، بلکہ اس کی گاڑی کی تبدیلی بتاتی ہے سیزن لگ گیا، اس کا گھر کی شفٹنگ تبدیلی یہ بتاتی ہے، اس کے بچوں کا اسکول تبدیل ہو گیا، اس کی خوشیوں کے رنگ تبدیل ہو گئے، یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ اس تاجر کا سیزن لگ گیا۔ تو اسی طریقے سے جس مسلمان کا رمضان لگ جاتا ہے پھر اس کو بتانا نہیں پڑتا بلکہ اس کی آنکھوں کی حیا بتاتی ہے سیزن لگ گیا ہے، اس کی آنکھوں کی حیا بتاتی ہے سیزن لگ گیا، اس کا مسجد میں آنا جانا بتاتا ہے کہ سیزن اس کا لگ گیا، اس کا حلال کمانا اور حلال کھانا اور اچھی زندگی ایک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنا یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کا سیزن لگ گیا۔ تو دیکھیں نبی کریم، جیسے آپ نے پوچھا کہ رمضان کے بعد وہ رونقیں نظر نہیں آتی، تو بس وہ یہی وجہ ہے کہ رمضان صحیح نہیں لگا۔ رمضان صحیح لگ جائے، سیزن صحیح لگ جائے تو پھر سب کچھ اس کا اگلا 11 مہینے اچھے گزر جاتے ہیں۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اصل تو تبھی پتہ چلتا ہے کہ جب رمضان کے بعد کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ نیکی میں رکھے۔ تو حضرت مختصراً یہ بتا دیں کہ رمضان میں کیا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے رمضان اور باقی کے 11 مہینے بھی دین اسلام والے بن جائیں؟ رمضان میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی عبادت میں اور مزید تیزی فرما دیا کرتے تھے۔ عام عبادت اتنی تھی اللہ کے نبی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے عام عبادت میں۔ اب رمضان میں اور کتنی عبادت ہوا کرتی تھی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ نا تاجر جو ہوتا ہے وہ پھر وقت نہیں دیکھتا، بالکل ایسے کہ عام طور پہ تو 8 بجے دکان بند کر دیتا ہے، لیکن سیزن کے مہینے میں تاجر گھڑی نہیں دیکھتا، تاجر کاروبار دیکھتا ہے، تاجر اپنا کاروبار دیکھتا ہے۔ تو مسلمان کو بھی چاہیے گھڑیاں دیکھ دیکھ کے عبادت نہ کریں، یہ دل کھول کے عبادت کریں۔ اور مسلمانوں کے لیے یہ تجارت ایسی ہے کہ جس کا نفع 70% سے زائد ہے۔ ہاں بہت اچھا، آپ نے سب سے زیادہ نفع ہے، یہ آپ نے یاد دلا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ ایک نماز عام دنوں میں پڑھتے ہیں، وہی نماز رمضان میں پڑھیں گے، ایک فرض نماز پڑھیں گے، اللہ رمضان کی برکت سے 70 فرضوں کا ثواب دیں گے۔ عام دنوں میں نوافل کا اہتمام کریں گے تو نفل کا
ثواب ملے گا، وہی نوافل رمضان میں ادا کریں گے تو فرض کا ثواب ملے گا آپ کو۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پہ فرمایا کہ رمضان میں 4 کام زیادہ کیا کرو۔ ایک تو فرمایا کہ کلمہ طیبہ کا اہتمام، کلمہ طیبہ کا اہتمام، لا الہ الا اللہ محمد رسول صبح اللہ، شام، جی 100 دفعہ پڑھ لیں دن میں، ٹھیک ہے، پڑھتے ہی رہیں، یہ تو اور بھی اچھا ہے، گاڑی چلا رہے ہیں، دفتر میں بیٹھے ہیں، آپ پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی کلمہ طیبہ کا اہتمام کرتا ہے، قیامت کے دن جب یہ نبی اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوگا تو اس کا چہرہ 14 رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ تو میرا آپ کا چہرہ چمک جائے، چمکنے کا مطلب یہ ہے کہ بخشش پکی ہے انشاءاللہ۔ تو کلمہ طیبہ کا اہتمام کریں، ہر مسلمان کو کلمہ آتا ہے، تو میں درخواست کروں گا اپنے ناظرین سے، دیکھنے والوں سے، کہ وہ کلمہ طیبہ کا خوب اہتمام فرمائیں۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار کا اہتمام، 2 چیزیں۔ اور تیسرا فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، صرف استغفر اللہ پڑھ لیں جو آسان ہو، جی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنی ہے، اور چوتھا یہ کہ دوزخ سے پناہ مانگنی ہے۔ دعاؤں کے ذریعے سے ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ بالکل ناظرین، مولانا رضوان صاحب بیان فرما رہے ہیں کہ رمضان میں 4 ایسے کام ہیں جس کے ذریعے سے ہم رمضان کی اہمیت کو مزید اچھے سے سمجھ سکتے ہیں اور ہم اپنا رمضان اور اچھے سے گزار سکتے ہیں۔ مولانا رضوان صاحب، آخری آپ سے میں سوال پوچھتا چلوں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو رمضان ہے یہ ان دنوں میں آیا ہے جن دنوں میں ایک وبا بھی ہے جس کو ہم کورونا وائرس کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے لوگ بھی پریشان ہیں، مسلمان بھی پریشان ہیں، اور بڑا ایک آپ یوں کہہ سکتے ہیں بڑے مشکل حالات میں یہ رمضان آیا ہے۔ اور اس مشکل حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے رمضان کے مہینے میں؟ الحمدللہ ہم کراچی میں ہوتے ہیں، ہم نے تو دیکھا کہ یہاں کراچی والے تو بہت دیتے ہیں اللہ کے نام پہ، ویسے پہلے نمبر پہ ہیں، اور ابھی بھی رمضان سے پہلے بھی ماشاءاللہ بہت دیا الحمدللہ، بڑے پیمانے پہ راشن، بہت بڑے پیمانے پر دیا ہے، اور لاکھوں لاکھوں گھروں میں الحمدللہ پہنچا ہے۔ تو لیکن دیکھیں وہ راشن جو ہوتا ہے عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے زیادہ سے زیادہ 10 دن چلے گا، میرا خیال میں 8 دن 10 دن، اس زیادہ نہیں چلتا۔ فیملی بڑی ہے تو وہ تو مشکل سے 4 دن نہیں چلے گا۔ تو میں درخواست کروں گا، نبی کریم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی اللہ کے نبی سخاوت فرمایا کرتے تھے، رمضان میں یہ عمل تیز کر دیا کرتے تھے اللہ کے نبی۔ تو ہم اپنے نبی کے سنت کو زندہ کرتے ہوئے، اس وقت تو ضرورت بھی سب سے زیادہ، ضرورت بھی زیادہ ہے، ہم اس مہینے میں، بلکہ ہم تو اس موقع پہ لوگوں میں خرچ کریں گے افطاری کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ خرچ کرتے ہیں سحری اور افطاری کے وقت، ان کے لیے فرمایا کہ دوزخ سے آزادی ہے، گناہ کی بخشش ہے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک آدمی اتنا وسعت والا نہیں ہے، مالدار نہیں ہے کہ وہ اتنا دے سکے اللہ کے نام پہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کا ایک گھونٹ بھی دے دیا، ایک پیالہ بھی دے دیا، تب بھی اللہ وہی اجر دیں گے اس کو۔ 2 کھجور دے دی، اللہ وہی اجر دیں گے۔ دودھ کا مطلب ہے کہ یہ سارا معاملہ نیت کا اور توفیق کا، نیت کا ہے۔ تو مسلمان بڑھ چڑھ کر دیں۔ مسلمانوں میں تو ایک بہت بڑی صفت ہوا کرتی تھی اظہار کی، اور اس مہینے میں زکوٰۃ بھی سب سے زیادہ حضرت نکالی جاتی ہے۔ جی زکوٰۃ ہے، اپنی زکوٰۃ لوگوں کو دیں، زکوٰۃ سے ہٹ کے صدقہ خیرات دیں، تو انشاءاللہ اس روزے کا بھی ثواب ہوگا۔ اور انشاءاللہ ہم جب صدقہ خیرات کریں گے، یہ جو پریشانیاں اس وقت ہمارے اوپر ہیں، امت پر ہیں، انشاءاللہ یہ بھی دور ہو جائیں گی۔ بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ مصطفیٰ سے جب تمہارا سلسلہ مل جائے گا،
مصطفیٰ سے جب تمہارا سلسلہ مل جائے گا، مصطفیٰ سے جب تمہارا سلسلہ مل جائے گا، مصطفیٰ سے جب تمہارا سلسلہ مل جائے گا، خود بخود اے ڈھونڈنے والو خدا مل جائے گا، خود بخود اے ڈھونڈنے والو خدا مل جائے گا۔ کیا بتاؤں ان کے در پہ جا کے کیا مل جائے گا، کیا بتاؤں ان کے در پہ جا کے کیا مل جائے گا، جو طلب ہوگی طلب سے بھی سوا مل جائے گا، جو طلب ہوگی طلب سے بھی سوا مل جائے گا، ان کے صدقے میں خدا سے مانگ کر دیکھے کوئی، ان کے صدقے میں خدا سے مانگ کر دیکھے کوئی، مدعی کے لب ہلیں گے مدعا مل جائے گا، مدعی کے لب ہلیں گے مدعا مل جائے گا، خود بخود اے ڈھونڈنے والو خدا مل جائے گا، غم نہیں گم ہو بھی جاؤں راہ فردوس سے بری، غم نہیں گم ہو بھی جاؤں راہ فردوس سے بری، مصطفیٰ کا نام لوں گا راستہ مل جائے گا، مصطفیٰ کا نام لوں گا راستہ مل جائے گا، خود بخود اے ڈھونڈنے والو خدا مل جائے گا، نام ان کا وقت مشکل لے کے دیکھو تو ذرا، نام ان کا وقت مشکل لے کے دیکھو تو ذرا، نا امیدی میں بھی تم کو آسرا مل جائے گا، نا امیدی میں بھی دل کو آسرا مل جائے گا، مصطفیٰ سے جب تمہارا سلسلہ مل جائے گا، مصطفیٰ سے جب تمہارا
خود بخود اے ڈھونڈنے والوں خدا مل جائے گا، خود بخود اے ڈھونڈنے والوں خدا مل جائے گا، خود بخود اے ڈھونڈنے والوں خدا مل جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں حافظ محمد میران صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ اویس اسحاق کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے کل۔ اللہ حافظ۔